اختلاف رائے نا ہے بہت خوبصورت. ویسے اگر آپ دیکھیں تو اختلاف رائے مالک نے خود بنایا ہے سب سے پہلے تو. اس نے اپنے خلاف ایک طاقت کو کھڑا ہونے دیا, شیطان اختلاف, اور اس نے کہا کہ میں آپ کے بندوں کو برگلاؤں گا, اختلاف. اب مالک نے ہونے دیا اور کہا کہ یہ ایک قسم کا یوں کہہ لیں کہ نتارہ ہے, سیگریگیشن ہے اچھے اور برے کی پہچان کے لیے. مالک نے بنایا دن, مالک نے بنائی رات, ایک ڈے لائٹ ہے, ایک بالکل گھپ اندھیرا ہے. اختلاف دونوں کے اندر, موسموں میں اختلاف, رنگوں میں اختلاف, ایک بنایا مرد ایک بنائی عورت. اور یہ سارا اختلاف حسن اختلاف ہے اگر اس کو آپ کھولنا شروع کریں تو. اور ہر انسان بھی ایک مزاج کا نہیں, اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مزاج میں بھی اختلاف بنایا ہے. ایک ہی گھر میں پیدا ہونے والے بچے مختلف المزاج بچے پیدا ہوتے ہیں. بالکل. ایک ہی ماں نے پالا ہوتا ہے, وہ ایک بچہ اور مزاج کا, ایک بچہ اور مزاج کا ہے. اب یہ جو مزاج آشنائی جو ہوتی ہے نا, یہ بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے. چھوٹے لوگ اس بحث میں پھنستے ہیں کہ تم نے ایسا کیوں کہا. وہ سرکار وائس صاحب نے ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے دوسرے شخص سے پوچھا تم نے وہ کتاب پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں میں نے دوسری کتاب پڑھی ہے. ہماری کتابیں لڑ رہی ہیں آپس میں کیونکہ نظریات اس کے اور ہیں, اس کے اور ہیں. اچھا, اب اگر ہم اختلاف کو اتنا ہی برا سمجھتے تو کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ یہ ہندوستان میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمت تشریف لائے, اور آپ مسلمان اور آپ کے ارد گرد سارا کلچر ہندو کا. اگر وہ کہتے کہ بھئی ان کا تو بہت اختلاف ہے مجھ سے, میں کیوں ان کو تبلیغ کروں, یہ تو فنار ہیں اور یہ ایسے ہیں, تو لیکن انہوں نے اس مزاج کو حسن مزاج سے تبدیل کیا. اگر ہم لوگوں کو ایسے ہی ریجیکٹ کرنا شروع کریں نا تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہ جائے گا. ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا کہ یہ جو پتھر ہے نا سمندر کے کنارے پڑے ہوئے, ان میں ایک پتھر ہے جس کو کہتے ہیں پارس. کیا کہتے ہیں؟ پارس. اچھا. پارس کہ اس سے اگر کوئی لوہا ٹچ ہو جائے تو وہ سونے کا بن جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ میاں دیکھ لو ان پتھروں میں ایک پارس ہے, تم نے اس کو ڈھونڈا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ پتھر اٹھاتا, اس کی لوہے کی انگوٹھی تھی, ایسے رگڑ کے دیکھتا کہ سونے کی بنی ہے, نہیں, پانی میں پھینک دیتا. پھر اٹھاتا, پھر چیک کرتا, اور پھر اس کو پانی میں پھینک دیتا. کرتے کرتے اتنا ہیبیچول ہو گیا ریجیکٹ کرنے کے, کس وقت پارس آیا, لگا سونے کی بنی, اور وہ پارس پانی میں چلا گیا. ہم بھی شاید لوگوں کو نا اسی طرح سے ریجیکٹ کرتے جا رہے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے کام کا نہیں ہے, چھوڑ دو. کئی تو رشتہ داریوں کو بھی ایسے چلا رہے ہوتے ہیں کہ ان سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, مجھے چھوڑ دو, اس کو بھی چھوڑ دو, یہ میری بات نہیں مانتا, چھوڑ, یہ میرا پوائنٹ آف ویو نہیں سمجھتا, چھوڑ دو. چھوڑتے چھوڑتے انسان تنہائی کا شکار ہو جائے گا. اب دیکھیں ایک بڑا معتبر ریلیشن ہے میاں بیوی کا. بیٹی اپنے گھر پلی ہوئی ہے, بیٹا اپنے گھر پلا ہوا ہے. دونوں کے مختلف مزاج ہیں, دونوں کی پرورش کے انداز مختلف ہے, لیکن جب وہ کٹھے ہوتے ہیں تو بجائے ایک دوسرے کو سمجھنے کے اپنا آپ ایک دوسرے کے اوپر امپوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور وہ کرتے کرتے نظم کا قافیہ ردیف جو ہے نا وہ برابر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور وہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اختلاف میں جب ہماری آوازیں بلند ہونا شروع ہوتی ہیں, یعنی کہ اظہار رائے, اختلاف میں اظہار رائے بہت قیمتی چیز ہے, اس کو بہت تحمل مزاجی سے پیش کرنا چاہیے. مولانا روم کہتے ہیں کہ اپنی آواز نہ اونچی کیا کرو, اپنے دلائل اونچے کیا کرو. یعنی کہ بحث کرنے کے درمیان یہ بات بھی ایک بڑی ضروری ہے, دلائل جو وزن میں بھاری ہو, جو دلائل کی دلیل ہے, یہ میری لاجک ہے, یہ میری, یہ اس لاجک کو میں نے ایسے پیش کیا. اب آپ کی لاجک بڑی ہونی چاہیے, کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم لاجک میں پیچھے رہ رہے ہوتے ہیں نا, ہم اپنی آواز بلند کرتے ہیں, آواز بلند کرتے ہیں کیونکہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم شکست لے رہے ہیں. سرکار وائس صاحب کا ایک اور بڑا خوبصورت فکرہ ہے, آپ فرماتے ہیں کہ بحث ہار جاؤ, دوست جیت لو. ہم دوست نہیں جیت رہے, بحث جیت رہے ہیں. اور بحث کو ہم نے اتنا مقدم سمجھا ہوا ہے کہ اس کے لیے ہم اپنے ریلیشنز کو بھی توڑنے کے اوپر تیار کھڑے ہوئے ہوتے ہیں.
تو یہ جب ہم اظہار کرتے ہیں نا اپنی کسی رائے کا تو اس کے بیچ میں یہ بھی ضروری سمجھا کریں کہ ایک رائے اس کی بھی ہو سکتی ہے. اب جتنے بھی اپنی رائے مسلط نہ کریں.